بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یا وکیلو یا کبیو یا متینو۔ یہ تین اسماء حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی اپنی صفات میں تاثیر میں یکتا ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یا وکیلو یہ وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ کائنات کو جو رزق ملتا ہے اس اسم کی وجہ سے، وکالت کرنا، کفالت کرنا، ذمہ داری لینا۔ جس طرح کچہری عدالت میں کوئی وکیل کیا جاتا ہے نا، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ہار جائے یا جیت جائے کوئی گلا کوئی شکوہ اس پہ نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی معاملات زندگی، معاملات ضروریات اور زندگی یہ پوری کرتا ہے۔ اور اگر سچا حال، کیفیت اور جذب رکھتا ہو بندہ تو عالم میں تصرف کر سکتا ہے، تصرف میں اپنا حکم چلا سکتا ہے، جس کو تصرف فی الامور کہتے ہیں، کہ ایک بات جو انسان کے ذہن میں آئی اور اس کو کر گزرا، جو کسی نے اپنی حاجت پیش کی اس کے مناسب حال اس کو کر دیا۔ یہ ان اسماء سے ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مخصوص ہیں، اور جس کا نام محمد ہو اس کے لیے یہ اسم بہت تاثیر رکھتا ہے وکیلوں کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اسماء حسنہ کی وجہ سے جمیع مخلوقات، اس کے تصرفات، اس کے رزق، اس کی موت و حیات، یعنی جتنے بھی زندگی کے اندر پیش آنے والے امور ہیں اس اسم کے اندر رکھا ہے۔ اور جو بندہ کسی چیز سے خوف، خطرہ، ڈر، اندیشہ محسوس کرتا ہو تو اس اسم کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ و مامون فرماتا ہے۔ شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس اسم میں حصول مرادات کی تاثیر کلی موجود ہے۔ جو شخص اس اسم مبارک کی تلاوت کرے، مسافر ہے تو بحریت واپس آئے، قید ہے تو نجات پائے، مقروض ہے تو قرض سے آزاد ہو، اور بنیت دفع دشمن پڑے تو مقہور ہوں دشمن سارے کے سارے۔ اور اسی طرح یا قویو قوت و طاقت کے لحاظ سے، دشمنوں کو دفع کرنے کے لحاظ سے، پوری فوج کو شکست دینے کے لحاظ سے، بیماری کو دفع کرنے کے لحاظ سے، کمزوری کو قوت میں تبدیل کرنے کے لحاظ سے، بوڑھے اور کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور لوگوں کے لیے، کسی موذی مرض سے بچنے کے لیے، تمام موذیات سے، جانوروں سے، چرند اور درند اور پرند سے بچنے کے لیے، سفر میں بوجھ اٹھانے سے قاصر ہونے کے لیے، تھکاوٹ کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو مجبور اور معذور کر دیتی ہے، یا کبیو کا ورد کرے تو ان تمام چیزوں سے نجات پائے، غلبہ حاصل ہو۔ اکیلا آدمی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، جس طرح داؤد علیہ السلام کی جماعت کے بارے میں 313 جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا، 313 اصحاب بدر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایک بندہ بھی ہزاروں پہ غالب آ جائے گا۔ یا وکیلو یا کبیو، ان کا ورد کرتے ہوئے اکیلا کے لیے پڑھیں تو تب بھی اپنی یہ تاثیر پوری کی پوری ظاہر کرے گا،
اور اگر ملا کے پڑھیں تو نور علی نور۔ تو اس لیے اگر ہر قسم کے خطرات سے بچنے کے لیے یا قادر ہو یا کبھی ہو یا قائم ہو یا دائم ہو، چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر انسان پی لے تو ہر قسم کے معمولات خطرات و زندگی کے جتنے بھی ہیں ان سے محفوظ اور مامون رہے۔ اور یا کبھی ہو کا یہ اسم اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس کی قوت اور بقا کو قائم رکھنے کے لیے یہ ہے۔ اور یہ ذکر خصوصاً اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بتا دیا نا کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بوجھ اٹھسن قاصر ہو، بیماری ہو، معذوری ہو، جو مرض اس کو لائق ہو، جس سے وہ عاجز آ چکا ہو، تو اس اسم کا ورد کرے۔ اور یا متین ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متین۔ متن عبارت کے اس اصل جملے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بہت ساری شروحات لکھی جا سکیں۔ کتاب کا متن ہوتا ہے نا، اصل جملہ۔ متن پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، مضبوطی کو کہتے ہیں۔ اور اس اسم کا عمل اپنی چشم کو نامحرم سے محفوظ رکھے، کسی نامحرم پہ نظر نہ اٹھے، محرمات سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کی محارم ہیں نا، چراگاہیں ہیں، ان سے بچنے کا حکم دیا، بلکہ ان کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ فتنہ کی شکل میں سامنے جب آتی ہے نا، اور فتنہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ، بڑی اپنی چاشنی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ انسان جتنا بھی قوی سے قوی ہو، طاقتور سے طاقتور ہو عقائد و نظریات کے لحاظ سے، پھر بھی فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ مداری جب لگتی ہے نا تو اپنے گرد دائرہ بناتے ہیں، لوگوں کا چکر اس دائرے کے گرد ہوتا ہے، اور رش جب پڑتا ہے تو اس مداری کے تماشے کو دیکھنے کے لیے نا بندے قریب آتے جاتے ہیں، قریب آتے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یوں گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں، پھر پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھا کر انگلیوں کے بل اس کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ وجد میں آ کر کہف میں آ کر اس دائرے کو توڑ کر اس دائرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مداریہ جو ہوتا ہے نا سرکس والا، اس کے قانون اور اس کے اصول اور اس کے قواعد کے خلاف ہوتا ہے، وہ اس کو باہر کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محرمات ہیں جن کو انسان توڑ کر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ حدود اللہ کو تجاوز کر کے جب آگے جاتا ہے تو نافرمان، فاسق اور فاجر کہلانے کے بعد بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس اسم کی محبت اور حیبت اور دوست و دشمن ہر ایک کے قلب پر خون کی طرح گردش کرتی ہے۔ جمتین، اور خاص بات یہ کہ جس عورت کے اولاد بیٹے نہ ہوتے ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ناف کی جگہ پہ یا متینو یا متینو یا متینو کا ورد کرے، یا زوج اپنی پیٹھ کے اوپر، دونوں کر سکتے ہیں دوسرے کے، عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور مرد اپنی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا متینوں کا ورد کرے جب وہ شباش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں نا، تو باوضو جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر ایک دوسرے کے قریب جائیں اور یا متینوں کا ورد کریں، بلکہ ایک گول دائرہ لگا کے اس کو کراس کریں، 4 حصوں میں تقسیم کریں، تو یا متینوں اس کے دائرے کے اندر انگلی کے اشارے سے لکھ کر یا مارکر پوائنٹر کے ساتھ لکھ کر رکھ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اگر کسی خاص ذات کو مسخر کرنا ہو تو خوشبودار پھول یا کسی میٹھی چیز پر یا کسی عطر پر، پرفیوم اور عطر میں فرق ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا، سپرے جس کو کہتے ہیں نا برش سے نکلتی ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن عطر کے بارے میں جو پھولوں کو کشید کر کے اس سے عرق نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ہاں پاک صاف لوگ، پاک صاف مشینیں ہوں تو سے
خوشبودار چیز یا کسی میٹھی میوہ مٹھائی وغیرہ پر اس کو دم کر کے کھلائے تو مہربان ہو. 2 متنفر لوگوں کو پڑھ کر یہ کھلایا جائے تو آپس میں، یا ایسا بادام لیں جس کے اندر 2 گریاں نکلیں جوڑوی ہوں، ان دونوں کے اوپر یہ پڑھ کر ایک ایک کو دوسرے کو کھلا دیں. اللہ کرم کرتا ہے. بھائی اللہ کے نام ہیں، یہ اپنی پوری تاثیر کے ساتھ انسان کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں. وہ میں نے بار بار یہ کہا تھا نا کہ شیطان آتا نا رات کو سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پاؤں تک لے جاتا ہے. علیک لیلن طویل، علیک لیلن طویل. سردیوں میں رات، صبح کے وقت بستر گرم، اور گرمیوں میں صبح کے وقت بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے چلو تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر، اس طرح کرتے کرتے اس کی نماز کو قضا کروا دیتا ہے. تو ان کے شیطان کے کلمات کا علیک لیلن طویل کا یہ اثر ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی اثر نہیں. بندہ جب پڑھتا ہے تو پڑھنے والا تو ہو نا، وہ زبان ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بچہ چلنے پھرنے سے معذور ہو تو اس کا نقش لے کر اس کے گلے میں باندھے، چلنے لگے گا. بچے کی ماں کے دودھ نہ ہو تو اس اسم کو لکھ کر متین، لیکن جب لکھیں گے بچے کے دودھ پلانے کے لیے ماں کا جب دودھ نہ ہو تو متین کو جب لکھیں گے تو یہ جو میم کا جو گول دائرہ اس کو کھلا رکھیں، جڑا ہوا نہ ہو. یعنی میم کو یوں ایسے کر کے لکھیں گے نا، یوں ایسے کر کے لکھیں گے تاکہ اس کی آنکھ بن جائے. تو ایسے کر کے لکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس بچے کے دودھ پینے کا بندوبست فرماتا ہے. پانی میں، چائے میں، جس کسی میں ڈال کر اس کو دلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے. اور یہ اللہ کے وہ نام ہیں جن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اپنے اس ذاکر کو، اپنے اس عمل کو، ان ناموں کی وجہ سے وہ قوت، وہ حیبت، وہ قدرت، وہ فوقیت دیتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی آنکھ کے ساتھ آنکھ نہیں ملا سکتے. محفل میں جائے تو لوگ اس کے ادب کے لیے، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ معزز اور مکرم ٹھہرے گا، لیکن بشرط کہ شرعی حدود اور قیود کی پابندی کرے گا. میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتے ہیں محرمات سے بچیں، حرام چیزوں سے جو اللہ کی حدود ہیں ان سے بچیں، اور اپنے صدق کے مقال اور عقل حلال کھانا اور سچ بولنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے نا، تو اس کے دور میں چند ایک صحابی زندہ تھے، یعنی 30 40 یا 35 یا کچھ کی تعداد میں موجود تھے. تو کسی نے کہا کہ ایک جماعت رہتی ہے ان کی بد دعا سے سب کچھ غرق ہو جاتا ہے. تو حجاج نے ان کو بلا کر ان کی دعوت کی اور سارا حرام کا مال کھلایا. تو اس نے کہا اب جو چاہے مرضی کریں، میرے بارے میں دعا کریں، بدعا کریں، کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کے حلق کے نیچے سے حرام کا مال گزر چکا ہے. تو وہ بے خبری میں ایک علیحدہ بات ہے، اس کی سوچ تھی. لیکن انسان خود بچنے کی جب کوشش کرے گا، حلال کھائے گا، سچ بولے گا، نیند کو کم کرے گا، غیر محرم سے نظریں اٹھائے گا، حق اور سچ بات سنے گا اور زبان سے حق اور سچ بات کہے گا، تو یہ وہ تاثیر پیدا ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے نا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ اللہ فرماتا ہے اطاعنی عبدی اجعلک ربانین، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے ربانی بنا دوں گا. جب ربانی بن جائے گا تقول للشیء، تو جب کسی چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے گی. لیکن ربانی وہ کون و ربانیین، ربانی بن جاؤ، اللہ کی معرفت والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر چیز، ہر ضرورت کو پوری کرے گا. ورنہ تھکا کے تم ہار جاؤ گے، تھک جاؤ گے، مٹ جاؤ گے کہ اپنی خواہش کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے. اور اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی خواہش کے مطابق ڈھال دو تو اللہ تمہاری ہر خواہش کو من جعل ہموما ہما واحدا، جس نے تمام غموں کو جمع کر کے ایک ہی غم بنا دیا، وہ غم ہے غم آخرت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.